السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْإِسْتِعْجَالُ وَالنَّزَقُ، صفحہ نمبر 42۔ وَأَمَّا الْإِسْتِعْجَالُ وَالنَّزَقُ، اور رہی جلد بازی اور جوش خروش، طیش میں آنا۔ النزق کا معنی نزق ینزق نزقن، کسی کام میں جوش سے کام لینا اور طیش میں آنا، جلد بازی کرنا، ہوش کھو بیٹھنا۔ رہی جلد بازی اور طیش، فإنه الخصلة المفوتة للمقاصد، تو یہ ایسا وصف ہے جو مقاصد کو فوت کرنے والا ہے۔ الموقعۃ فی المعاصی، یہ گناہوں میں ڈالنے والا ہے، نافرمانیوں میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا تَبْدُو آفَاتٌ أَرْبَعٌ، اور اس وصف سے 4 آفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ احداها، پہلی آفت، ان یقصد العابد منزلۃ فی الخیر والاستقامہ، کہ عابد خیر کی منزل کا قصد کرتا ہے، والاستقامہ، اور استقامت کی، یعنی اعمال صالحہ پر ثابت قدم رہنے کا قصد کرتا ہے، ویجتہد، اور کوشش کرتا ہے، فربما یستعجل فی نیلہا، تو بسا اوقات وہ ان چیزوں کے اس منزل کو پانے میں جلد بازی کرتا ہے، ولیس ذالک بوقتها، حالانکہ وہ اس کا وقت نہیں ہوتا۔ فاما ان یفتر وییأس، تو یا تو وہ یفتر سست ہو جاتا ہے، فتر یفتر سست ہونا، وییأس، اور نا امید مایوس ہو جاتا ہے، ویترک الاجتہاد، اور کوشش چھوڑ دیتا ہے، فَيُحْرَمَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، تو اس مقام سے محروم رہ جاتا ہے، اس مقام کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ وَإِمَّا أَنْ يَغْلُو فِي الْجُهْدِ وَإِتْعَابِ النَّفْسِ، یا جہد میں، جد و جہد میں غلو کرتا ہے، حد سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، وَإِتْعَابِ النَّفْسِ، اور نفس کو تھکانے میں غلو کرتا ہے، نفس کو مشقت دینے میں غلو کرتا ہے، فینقطع عن تلک المنزلہ، تو اس منزل سے، اس منزل کو پانے سے رہ جاتا ہے۔ فہو بین افراط و تفریط، تو وہ افراط و تفریط کے درمیان رہتا ہے، یعنی کبھی تو اس سے اعمال صالحہ ہو ہی نہیں پاتے، اور کبھی بہت زیادہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو نہیں ہو پاتے ہیں، یعنی اعتدال کی منزل پر فائز نہیں ہو پاتا ہے۔ کلاہما نتیجۃ الاستعجال، یہ دونوں جلد بازی کے نتیجے ہیں۔ کبھی ساری رات عبادت کی اور نفل نماز بھی پڑھتا رہا، اور کبھی فرض بھی چھوڑ دیے۔ وَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے روایت کیا ہے حضور اقدس سے، انہو قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان دیننا ھذا متین، بے شک یہ دین بڑا محکم ہے، ہمارا یہ دین بڑا محکم ہے، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، تو اس میں نرمی سے داخل ہو، اوغل یغل غال داخل ہونا، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا زَهْرًا أَبْقَى، اس لیے کہ حد سے زیادہ راستہ چلنے والا، المنبت، اس کا معنی ہوتا ہے، المنبت اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حد سے زیادہ راستہ طے کرنے والا، لا اردن قطع، نہ وہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا، زمین کو طے کر پائے گا ساری زمین کو، ولا زہرن ابقا، اور نہ ہی پیٹھ کو باقی رکھے گا، یعنی مر جائے گا، زمین طے نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور حد سے زیادہ کسی چیز میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ وفی المثل الشاعر، اور ایک رائج کہاوت میں ہے، ان لم تستعجل تصل، اگر تو جلد بازی نہیں کرے گا تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ وقول القائل فی ذلک، اور قائل کا قول اس میں ہے،
یعنی شعر ہے فما قد یدرک المتعنی بعض حاجتی، یقیناً اطمینان رکھنے والا اپنی بعض ضرورت پا لیتا ہے، بعض حاجت پوری کر لیتا ہے۔ وقد یکون مع المستعجل الزلل، یکونوں کا اسم ہے زلل، اور کبھی جلد باز، مع المستعجل جلد باز کے ساتھ کبھی لغزش ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور تحقیق کے جلد باز غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ والثانیۃ، دوسری آفت یہ ہے ان یکون للعابد حاجۃ، کہ عابد کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، فیدعو اللہ تعالی فیہا، تو اس میں اللہ کو پکارتا ہے، ویکثر الدعاء ویجد، اور وہ کثیر دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ ان یکون للعابد حاجۃ، کہ عابد کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، فیدعو اللہ تعالی فیہا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے اس حاجت میں، ویکثر الدعاء ویجد، اور وہ کثیر دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ فربما یستعجل الاجابہ قبل وقتہا، تو بسا اوقات وہ قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے کہ جلدی قبول ہو جائے، قبل وقتہا، قبولیت کے وقت سے پہلے، فلا یجدہا، تو وہ اس کو نہیں پاتا، یعنی قبولیت نہیں پاتا ہے۔ فیفتر ویسأم، تو وہ یفتر، تو وہ سست ہو جاتا ہے، ویسأم، اور وہ نا امید ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے یعنی دعا مانگنے میں۔ فیترک الدعاء، تو دعا چھوڑ دیتا ہے۔ فیحرم حاجتہ ومقصودہ، تو اپنی حاجت اور اپنے مقصد سے محروم رہ جاتا ہے۔ والثالثۃ، اور تیسری آفت یہ ہے ان یظلمہ انسان، کہ کوئی انسان اس پر ظلم کرے، فیغیظہ، تو وہ اس کو غصہ دلاتا ہے، فیعجل فی الدعاء علیہ، تو وہ اس پر بددعا کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، فیہلک مسلم بسببہ، تو مسلمان اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ وربما یتجاوز عن الحد، اور کبھی وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، فیقع فی معصیۃ وہلاک، تو نافرمانی اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور انسان بد دعا کرتا ہے، یدعو بالشر، برائی کی دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، دعاءہ بالخیر، یہ مفعول مطلق نوعی ہے، یعنی دعائے خیر کی جگہ، جس طرح کہ وہ دعائے خیر کرتا ہے، مفعول مطلق نوعی۔ انسان بد دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ دعائے خیر کرتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ والرابعۃ ان اصل العبادۃ وملاکھا، ان اصل العبادۃ وملاکھا الورع، اور چوتھی آفت یہ ہے کہ عبادت کی اصل، ملاک کا معنی بھی اصل ہی ہوتا ہے، وملاکھا، اور عبادت کی اصل یعنی سرمایہ، الورع تقوی ہے۔ والورع اصلہ النظر البالغ فی کل شیء، اور ورع کی اصل یہ ہے النظر البالغ فی کل شیء، ہر چیز میں گہری نظر ڈالنا۔ والبحث التام عن کل شیء ہوا بصددہ، اور کامل تحقیق کرنا عن کل شیء، ہر اس چیز کے بارے میں، ہوا بصددہ، جو ورع کے راستے میں ہو، ورع کے راستے میں آئے، من اکل و شرب و لبس و کلام و فعل، جیسے کہ کھانا پینا، پہننا اور بات کرنا اور عمل کرنا۔ فإذا كان الرجل مستعجلا في الأمور غیر مستعجلا في الأمور غیر متأن ولا متثبت متبین،
فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ تو جب آدمی جلد باز ہوگا فی الامور اپنے کاموں میں اپنے امور میں غیر متعنن وہ مطمئن نہیں ہوگا ولا متثبت متبین متثبت کا معنی تثبت کا معنی جمنا اور تبینہ فی الشیء کا معنی کسی چیز کے بارے میں غور کرنا اور کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرنا وضاحت کرنا غیر متعنن وہ مطمئن نہیں ہوگا اطمینان نہیں کرے گا ولا متثبت اور ثابت قدم نہیں رہے گا ولا متبین اور اس چیز کی وضاحت نہیں کرے گا لم یقع منہ توقف و نظر فی الامور کما یجب لم یقع منہ توقف تو اس سے توقف اور غور و فکر امور میں واقع نہیں ہوگی کما یجب جیسا کہ ضروری ہے وَيَتَسَارَعُ إِلَى كُلِّ كَلَامٍ اور وہ ہر کلام کی طرف سبقت کرے گا فَيَقَعُ فِي الزَّلَلِ تو وہ غلطی میں مبتلا ہو جائے گا وَإِلَى كُلِّ طَعَامٍ اور ہر کھانے کی طرف سبقت کرے گا فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ تو وہ حرام کھانے میں پڑ جائے گا وَالشُّبْهَةِ یا مشابہ بالحرام کھانے میں پڑ جائے گا وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ اسی طرح ہر معاملے میں فَيَفُوتُهُ الْوَرْعُ تو اس سے ورع یعنی تقوی فوت ہو جائے گا وَأَيُّ خَيْرٍ فِي الْعِبَادَةٍ بِلَا وَرْعٍ اور کون سی بھلائی ہے عبادت میں بغیر تقوی کے وَإِذَا كَانَ فِي خَصْلَةٍ الْانْقِطَاعُ عَنْ مَنَازِلِ الْخَيْرِ وَحِرْمَانُ الْحَاجَاتِ وَهَلَاكُ الْمُسْلِمِينَ وَهَلَاكُهُ ثُمَّ خَطَرُ فَوْتِ الْوَرْعِ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ فِي خَصْلَةٍ اور جب اس وصف میں جب کسی وصف میں تنوین تنکیر ہے جب کسی وصف میں الانقطاع عن منازل خیر بھلائی کے مقامات سے گرنا ہو وہ حرمان الحاجات اور مقاصد سے محرومی ہو وہ ہلاک المسلمین و ہلاکہ اور دوسرے سارے مسلمانوں کی ہلاکت اور خود اس شخص کی ہلاکت ہو ثم خطر فوت الورع پھر اس تقوی کے فوت ہونے کا خطرہ ہو الذی ہوا راس المال جو اصل پونجی ہے فحق للانسان یحتم لها بالازالہ تو انسان کے لیے یہ قائد ہوتا ہے ان یحتم لها بالازالہ کہ اس کے ازالے کا اہتمام کرے و اصلاح النفس بعدها اور اس کے بعد نفس کی اصلاح کا اہتمام کرے واللہ ولی التوفیق بمنہ و فضلہ اور اللہ اپنے فضل و احسان سے توفیق دینے والا ہے وعمل کے بارو اور ایک وصف بتایا تھا آفتیں بتائی تھیں ان میں سے ایک آفت ہے بڑائی تکبر فإنہ الخصلۃ المہلکۃ رأساً اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے جو سرے سے ہلاک کر دیتا ہے اما تسمعوا قولہ تعالی کہ آپ اللہ کے فرمان نہیں سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر چاہا اور وہ کافر ہو گیا ولیست هذه الخصلۃ بمنزلۃ سائر الخصال اور یہ وصف ان تمام وصفوں کے منزل میں اور درجے میں نہیں ہے التی تقدح فی عمل جو عمل میں عیب ڈالتے ہیں نقص پیدا کرتے ہیں قدح یقدح فتح سے عیب زدہ کرنا و تضر بفرعین اور فرع میں نقصان پہنچاتے ہیں انما تضر بالاصل یہ ایسا وصف ہے جو اصل ذات میں فرع میں نہیں صفت میں نہیں ذات میں ذات کو نقصان پہنچاتا ہے تقدح فی الدین والاعتقاد یہ وصف دین اور اعتقاد میں نقص پیدا کرتا ہے عیب زدہ بناتا ہے وَإِذَا قویت و غلبت اور جب یہ وصف بڑائی جب قوی ہو جائے اور غالب ہو جائے لا تتدارکو مجہول تو اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا والعیاذ باللہ سبحانہ اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس سے ثم اقل ما یہیج منہا علی صاحبہا اربع آفات ثم اقل ما پھر ان چیزوں میں سب سے کم ما یہیج منہا اس سے جو پیدا ہوتی ہیں علی صاحبہا
اس وصف والے پر اربع آفات 4 آفتیں ہیں. ثم اقل ما یہیج منہا، پھر وہ چیزیں جو اس سے پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کم اربع آفات 4 آفتیں ہیں علی صاحبہا، اس وصف والے پر، یعنی کم سے کم یہ 4 آفتیں پیدا ہوں گی اس بڑائی سے. احداہا، ان 4 آفتوں میں سے پہلی ہے حرمان الحق و عمل قلب ان معرفت آیات اللہ تعالی و فہم احکام ہی، حق سے محروم رہنا اور دل کا اندھا ہو جانا اللہ کی آیتوں کی معرفت سے اور اس کے احکام کے فہم سے. قال اللہ تعالی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم ان قریب اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے ان کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وقال تعالی کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے متکبر تکبر کرنے والے اور جبر یعنی کسی پر ظلم کرنے والے کے دل پر. الثانیۃ، دوسری آفت المقت والبغض من اللہ تعالی، اللہ تعالی کی ناراضگی اور ناپسندیدگی اس کی وجہ سے حاصل ہوگی، تکبر کی وجہ سے. قال اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ لا يحب المستکبرین، یقیناً وہ بڑائی چاہنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. وروی ان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قال، روایت کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رب من ابغض خلقک الیک، اے میرے پروردگار تیری مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کون ہے؟ قال، ارشاد ہوا، من تکبر قلبہ، جس کا دل تکبر کرے، وغلظ لسانہ، جس کی زبان تلخ ہو، وصفق، غلظ یغلظ موٹی ہونا، تلخ ہونا، اور کھردری ہونا، جس کی زبان کھردری ہو یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچائے. وصفق عینہ، اور جس کی آنکھ بند ہو یعنی بھلائی کی چیزیں دیکھنے سے آنکھ بند ہو جس کی. وبخلت یدہ، جس کا ہاتھ بخیل ہو یعنی وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ نہ دے. وساء خلقہ، اور جس کا اخلاق برا ہو. الثالثۃ، تیسری آفت ہے الخزي والنکال فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رسوائی والنکال اور عذاب اس تکبر کی وجہ سے آئے گا. قال حاتم رحمہ اللہ، حضرت حاتم نے فرمایا، اجتنب ان یدرکک الموت علی ثلاثۃ، اس بات سے بچ کہ موت تین چیزوں پر تجھے پکڑے، 3 چیزوں پر تجھے موت آئے، اس بات سے بچ. علل کبری، تکبر پر، والحرص، اور لالچ پر، والخیلاء، اور خود پسندی پر. فإن المتکبر لا یخرجہ اللہ من الدنیا حتی یریہ الہوان من ارذل اہلہ وخدامہ، اس لیے کہ متکبر لا یخرجہ اللہ، اللہ اسے دنیا سے نہیں لے جاتا، حتی یریہ الہوان، یہاں تک کہ حتی یریہ الہوان، یہاں تک کہ اسے ذلت دکھا دے، من ارذل اہلہ، اس کے گھر والوں میں سب سے رذیل سے، وخدامہ، یا اور اس کے خادموں سے. والحریص لا یخرجہ اللہ تعالی من الدنیا، اور حریص کو اللہ تعالی دنیا سے نہیں لے جاتا، حتی یہوجہ الی کثرۃ او شربۃ، حاجہ یہوجو محتاج بنانا، یہاں تک کہ اس کو محتاج بنا دے، الی کثرۃ ایک ٹکڑا روٹی کا، اور شربۃ یا ایک قطرہ پانی کا. ولا یجد مساغن، اور وہ کوئی ولا یجد مساغن، یہاں تک کہ اللہ اسے حاجت مند بنا دے. ولا یجد مساغن، اور وہ کوئی نگلنے کا راستہ نہ پائے. مساغ یہ ساغ یسوع سے مصدر میمی ہے. ولا یجد مساغن، ساغ یسوع نگلنا، اور وہ نگل نہیں پاتا ہے.
وہ مساغ یعنی نگلنا نہیں پاتا ہے، ان کو نگل نہ پائے، یہاں تک کہ اس کو محتاج نہ بنا دے اور وہ ان چیزوں کو نگل نہ پائے۔ والمختال لا یخرجہ اللہ، یہاں پیچھے آیا تھا فإن المتکبر، اسی پر عطف ہے سب کا، والحریصہ، اور ادھر ہے والمختال لا یخرجہ اللہ من الدنیا، اور خود پسندی کرنے والے کو اللہ دنیا سے نہیں لے جاتا، حتی یمرغہ ببولہ وقدرہ، یہاں تک کہ اس کو بول و براز میں ملوث اور آلودہ نہ کر دے۔ وقیل من تکبر بحق اورثہ اللہ تعالی ذلا بحق، اور کہا گیا ہے کہ جو ناحق تکبر کرتا ہے اورثہ اللہ تعالی، اللہ تعالی اسے ذلا بحق، حق کے ساتھ ذلت، اس پر ذلت ڈالتا ہے، اس کے لیے ذلت پیدا کرتا ہے، اور یورث اراث پیدا کرنا۔ الرابعۃ، چوتھی آفت ہے، النار والعذاب فی العقبہ، آخرت میں آگ اور عذاب۔ علی ما روی ان اللہ تعالی یقول، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، یعنی جیسے انسانوں کی چادر ہوتی ہے اسی طرح میرا وصف ہے۔ والعظمت ازاری، اور بزرگی میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی فی واحد منہما، تو جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک میں اختلاف کرے گا، ادخلتہ نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ والمعنی، اور اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے، کیونکہ بتایا کہ بڑائی میری چادر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کپڑے سے پاک ہے، چادر اور ازار وغیرہ سے۔ والمعنی ان العظمت والکبریاء من الصفات التي تختص بی، معنی یہ ہیں اس حدیث شریف کے کہ بڑائی اور بزرگی ایسی صفات میں سے ہے جو میرے ساتھ خاص ہیں۔ ولا تنبغی لأحد غیری، اور میرے علاوہ کسی کے لیے وہ مناسب نہیں۔ کما ان رضا الانسان و ازارہ یختص بہ، جیسا کہ انسان کی چادر اور اس کا ازار، اس کا تہبند وغیرہ پائجامہ اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لا یشارک فیہ، اس میں کوئی شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ خَصْلَةً تُفَوِّتُكَ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ، اور یہ یعنی تکبر ایسا وصف ہے جو تجھ سے حق کی معرفت فوت کرا دے گا۔ وَفَهَمَ مَعَانِي آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ، اور اللہ کی آیات اور احکام کے معانی کا فہم بھی تجھ سے فوت کرا دے گا۔ الذی ہوا اصل الامر کلہ، جو تمام معاملے کی اصل ہے۔ ثم تثمر لک المقت من اللہ سبحانہ وتعالی، پھر تیرے لیے اللہ کی ناپسندیدگی، ناراضگی تیرے لیے پیدا کرے گا، اسمار پھل دے گا، ناراضگی کا پھل دے گا۔ والخزی فی الدنیا، اور دنیا میں تیرے لیے رسوائی پیدا کرے گا، یہ وصف۔ والنار فی الآخرہ، آخرت میں جہنم تیرے لیے جہنم کا باعث بنے گا۔ لا یسع العاقل ان یغفل عن نفسہ فیہا، عاقل کے لیے مناسب نہیں ہے، عاقل کے لیے گنجائش نہیں ہے ان یغفل عن نفسہ، کہ اپنے نفس سے غافل رہے، فیہا اس وصف کے بارے میں۔ فلا یصلحھا بازالتھا، تو نفس کی اصلاح نہ کرے اس وصف کا ازالہ کر کے، بالحذر والتحذر والاستعاذۃ باللہ تعالی من ذلک، اس وصف سے اللہ کی پناہ مانگ کر اور اس سے حفاظت کر کے، اس سے احتیاط کر کے، لا یصلحھا بازالتھا، اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے اس کا ازالہ کر کے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگ کر، والتحرز، اور اس سے بچ کر، بالحذر، اور احتیاط سے۔ وَهُوَ وَلِيُّ العصمۃ وَالتَّوْفِیقِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق اور حفاظت عطا کرنے والا ہے۔ فَهَذَا بَعْضُ مَا حَذَرَنَا فِي هَذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْآفَاتِ، تو یہ وہ چند آفتیں ہیں، بعض ما کا بیان من الآفات،
یہ چند آفتیں وہ ہیں حضرنا فی هذه الخصال الاربع جو ان 4 اوصاف کے بارے میں حضرنا میرے ذہن میں حاضر ہوئیں. وحسب العاقل واحدۃ منها اور عقل مند کو ان میں سے ایک ہی کافی ہے. فضلا عن الکل چہ جائے کہ سب. اذا اہمہ امر قلبہ جب اس کے دل کا معاملہ اس کے لیے اہم ہو تب ان میں سے ایک ہی کافی، ایک ہی آفت کافی ہے عبادت کو خراب کرنے کے لیے. وحامہ اذا اہمہ امر قلبہ جبکہ اس کا معاملہ اس کے دل کا معاملہ اس کے لیے اہم ہو. وحامہ عن امر دینہ اور وہ اپنے دینی معاملے کی حفاظت کرے. واللہ الموفق للصواب اور اللہ درستگی کی توفیق دینے والا ہے. فین قلتا اگر آپ کہیں فیضا کان الامر بهذه المنزلة من آفات هذه الخصال تو جب معاملہ بهذه المنزلہ اس درجہ پہنچ گیا من آفات هذه الخصال ان خصلتوں کی آفتوں کا معاملہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے. ولازمت تحفظ منہا اور اس سے حفاظت ضروری ہے. فلا بد من معرفت حقیقت یا وحدھا تو ضروری ہے اس وصف کی حقیقت اور تعریف کو جاننا. فبین لنا ذالک تو آپ اس کی حقیقت اور حد وغیرہ ہم سے بیان کیجئے. لنعرف کیف الطریق الی التحفظ عنہا تاکہ ہم جانیں کہ اس وصف سے حفاظت کا کیسا طریقہ ہے، کون سا طریقہ ہے. فعلم ان فی کل واحدۃ منہا کلاما کثیرا تو جان لیجئے کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یعنی ان اوصاف کی آفتوں میں سے ان اوصاف میں سے ہر ایک کے بارے میں کلامن کثیرن طویل گفتگو ہے. وقد اشبعنا القول فیہ اور اس وصف کے بارے میں ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. اشبع القول سیر حاصل گفتگو کرنا، ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے فیہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں. فی کتابی الاحیاء والاسرار اپنی فی کتابی یہ جو ہے اپنی کتاب میں الاحیاء والاسرار اور فی کتابی جو ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. کتابین یا تھا اپنی دونوں کتابوں الاحیاء والاسرار احیاء العلوم اور اسرار و معاملات دین میں. کتابی ہی صحیح ہے تثنیہ کے ساتھ. وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَا هُنَا مَا لَا بُدَّ مِن ذِكْرِهِ اور ہم یہاں ذکر کریں گے اتنی چیزیں جن کا ذکر ضروری ہے. وَلَا يَقَوْلُ غَنَا عَنْهُ جس سے بے نیازی واقع نہیں ہوگی، بے نیازی ممکن نہیں ہے. فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ توفیق تو ہم کہتے ہیں اور توفیق اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے. بس جناب.